رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی تکان، غم اور بیماری حتیٰ کہ فکر لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 966۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ برابر جنت میں پھل چنتا رہتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 967۔ ثوبان رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کی ہے، البتہ اس میں اتنا اضافہ ہے۔ عرض کیا گیا، جنت کا غرفہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پھل توڑنا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 968۔ علی رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہمارے ساتھ حسن کے پاس چلو، ہم ان کی عیادت کریں گے۔ تو ہم نے ان کے پاس ابو موسیٰ کو پایا تو علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ابو موسیٰ، کیا آپ عیادت کے لیے آئے ہیں یا زیارت و شماتت کے لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، نہیں بلکہ عیادت کے لیے آیا ہوں۔ اس پر علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو مسلمان بھی کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جو شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 969۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان جس کی 2 راتیں بھی اس حال میں گزریں کہ اس کے پاس وصیت کرنے کی کوئی چیز ہو تو اس پر لازم ہے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 974۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی دونوں لکھنے والے فرشتے دن و رات کسی کے عمل کو لکھ کر اللہ کے پاس لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دفتر کے شروع اور اخیر میں خیر یعنی نیک کام لکھا ہوا پاتا ہے تو فرماتا ہے، میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے جو اس دفتر کے دونوں کناروں شروع اور اخیر کے درمیان میں ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 981۔